وفاقی حکومت نے 5ویں روز بالآخر سابق وزیراعظم عمران خان کے پمس میں طبی معائنے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ عمران خان کی آنکھوں کا معائنہ ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معمولی طبی کارروائی کے لیے سابق وزیراعظم کو پمس لے جانا ضروری تھا، لیکن اس معاملے پر حکومت کی چند روزہ خاموشی نے ملک بھر میں طرح طرح کی قیاس آرائیوں اور افواہوں کو جنم دیا۔ تحریک انصاف نے ایک بیان میں کہا کہ اگر عمران خان نے خود علاج کے لیے درخواست دی تھی تو یہ بات ان کے خاندان کے افراد، پارٹی اور وکلاء سے کیوں خفیہ رکھی گئی؟ بقول پی ٹی آئی، خفیہ کارروائیاں، معلومات چھپانا اور ملاقاتوں پر پابندی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے اعتراضات کے باوجود آج بھی کسی پارٹی رہنما یا خاندان کے فرد کو قیدی نمبر 804 سے ملنے نہیں دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ جیل انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی، لیکن انہیں فیکٹری ناکے پہ روک لیا گیا۔ سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی خرابی صحت چھپانا طبی دہشت گردی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملاقات کرائیں اور حالات مزید سنگین ہونے سے بچائیں۔ جب حالت اتنی سنگین ہوئی کہ ان کو طبی دہشت گردی کرنی پڑی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کو جیل سے اسپتال شفٹ کرنا پڑا، تو ان کی فیملی کو اور ان کے ذاتی معالج کو، جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں، ان کو کیوں اطلاع نہیں دی گئی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو سنگین بنانے سے بچانے کے لیے یہ ملاقات کرائی جائے گی اور کرانی چاہیے۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی تحریک انصاف سے مذاکرات کی پیشکش تو برقرار ہے، لیکن حکومت ایسا کوئی عملی قدم اٹھاتی دکھائی نہیں دے رہی کہ جس سے مذاکرات کے لیے ماحول بنے اور سیاسی کشیدگی میں کمی واقع ہو۔ مخالفین کے حوالے سے شہباز حکومت کا رویہ عملاً سخت سے سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آخر اس حکمت عملی کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اٹھنے والی افواہوں کا فوری سدباب نہیں کیا گیا اور ان کی ملاقات ان کے اہل خانہ اور وکلاء سے نہیں ہونے دی جا رہی؟ ملاقات نہ کروانے کا حکومت کو کیا سیاسی فائدہ ہے؟ پوچھتے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر محترم مصدق ملک صاحب سے۔ مصدق صاحب، یہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں، قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ گو کہ وزیر اطلاعات نے بتا دیا کہ ان کا طبی معائنہ ہو گیا اور صحت مند ہیں، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومتی دعویٰ ہے یہ، تو کیا وجہ ہے کہ ملاقات کرا کے ان کی وکلاء کی یا لواحقین کی ان کو تسلی کیوں نہیں کروا دیتے؟ جی میرے خیال میں ان کی تسلی بھی ہو جائے گی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ان کی صحت کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو فوری طور پہ ان کو طبی امداد ملنی چاہیے جیل میں بھی، اور اگر ہسپتال جانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ بظاہر دکھتا ہے کہ ضرورت پڑی اور ان کو فوری طور پہ ہسپتال لے جایا گیا، تو انہیں ہسپتال بھی لے جایا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی بہت یہ تکرار رہی تھی اور میڈیا پہ آتا رہا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مگر بعد میں انہی کی بہنوں اور ان کے جو دوست احباب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں اور بڑی ہائی اسپرٹس میں ہیں۔ آپ کو ماضی میں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے وہ کمرہ ان کا، اس کے ساتھ ایک اور اضافی کمرے کے اندر جو ان کی جمنیزیم کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری کی گئی ہیں، اور کھانا بھی جس طرح وہ چاہتے ہیں اس کی مطابقت سے انہیں دیا جا رہا تھا۔ تو کوشش تو کی جا رہی ہے کہ جیل کے تمام قوانین ہیں ان کو نبھایا جائے۔ یہ کچھ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ان کی ملاقاتوں کے سلسلے میں۔ پچھلے دنوں ایک ہمارے جو صحافی ہیں بھائی، انہوں نے یہ خبر نکالی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو اجازت ملی تھی ان سے ملاقات کی، لیکن بیرسٹر صاحب نے غالباً ان سے ملنے کا ارادہ نہیں کیا یا ارادہ ترک کر دیا، اور بعد میں کچھ ایسی بھی اطلاعات آئی تھی کہ شاید کچھ پریشر تھا کہ جو بھی اندر جاتا ہے۔ گوہر صاحب نے تردید کر دی۔ اچھا، مجھے اس کے ٹھیک میرے مجھے اس کے بارے میں ایسی کوئی پیشکش نہیں ہوئی تھی بقول بیرسٹر گوہر کے۔ تو اس مرتبہ بات یہ مجھے تو یہ وہ جو صحافی انہوں نے یہ لکھا تھا کہ غالباً کورٹ میں یہ گئے تھے، مگر اینی وے انہوں نے تردید کر دی، تو پھر اس پہ کیا بات ختم ہو گئی۔ اچھا مجھے بتائیے اس بار، کیونکہ معاملہ آنکھ کا احساس کا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ بینائی وہ کھو سکتے ہیں، تو عموماً دیکھا گیا کہ جب اس قد کاٹ کے وہ ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، مجھے آصف علی زرداری صاحب کا یاد ہے، اپنی مرضی کے ڈاکٹرز ہوتے تھے، نواز شریف صاحب کو اسی طرح کی فیسلٹیز ملی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ ان کی مرضی کے ڈاکٹرز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم کے ہمیں ڈاکٹر سے اگر آپ معائنہ کرا دیں، ان کے وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے، تو کیا حرج؟ اس میں کوئی قانونی قدغن تو نہیں ہے؟ جی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب بیمار تھے
تو ان کو جیل ڈکلیئر کر کے سرکاری ہسپتال بھیجا گیا تھا، یہ لاہور کی بات ہے، اور ان کو اپنی مرضی سے علاج کروانے کی پہلے فیسلٹی نہیں دی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب ان کی بٹیا جو ہیں، جو اس وقت چیف منسٹر ہیں، مریم نواز صاحبہ، ان کو بھی زیر حراست اسی سرکاری ہسپتال کے احاطے سے کیا گیا تھا، اور غالباً ان کو ان کے والد کے سامنے لے جا کے اعلان بھی کیا گیا تھا، شاید گھسیٹا وسیٹا بھی گیا تھا کہ ہم انہیں لے کر جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جیل کے اپنے کچھ قوانین ہوتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں تو لیکن وہ اس کے بھرپور حق میں ہوں کہ اگر تو مجھے یاد ہے کہ وہ زرداری صاحب ضیاء الدین اسپتال میں ہوتے تھے کراچی کے، ان کا پارٹی کے ہی ان کی اسپتال، ہم کہتے تھے کہ ان کی پارٹی کے اسپتال ہے، پھر نواز شریف صاحب ماشاءاللہ لندن چلے گئے تھے، تو اتنا لچک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اتنا گریس کا۔ جی مجھے تو اگر جیل کے قوانین کی سے کچھ اس کا مسئلہ نہیں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ڈاکٹر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں انہیں شاید اس کے لیے کچھ اپلیکیشن دینی پڑے گی، اور اس اپلیکیشن کے بعد ہی کچھ ایسا ہوگا، اور دوسرا علالت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کچھ علالت ایسی نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بھی مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے 2-3 مہینے یہ گفتگو چلتی رہی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور نہ جانے بہت سی باتیں ہو رہی، بلکہ درمیان میں ایک ریومر بھی چلائی گئی کہ خاکم بدہن وہ علالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں، اس مرتبہ اور ابھی بھی ان کو اب یہ ہے کہ سرکاری اسپتال پیمز میں خود مطلب ہے لینے کا حکومت اعتراف کر چکی کہ لے کر ان کو جایا گیا، اور پھر اس معاملے پہ لوگ کہتے ہیں جب اسپتال تک کی نوبت آ جائے تو پہلے آپ لواحقین کو بتاتے ہیں، وکلاء کو بتاتے ہیں، اس مرتبہ گھوم پھر کے خبر آئی ہے۔ تو آپ تو کیونکہ پرسیپشنز کے آدمی بھی، آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں کیسے مینج کی جاتی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی نیت بالکل ٹھیک ہو، لیکن اگر مینج نہیں کیا گیا تو ایک پیغام کچھ اور جا رہا ہوتا ہے، تاثر کچھ اور جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس چیز کو مینج نہیں کیا جا سکا اسی طرح سے؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی قانون ہے، اگر ہے تو مجھے بتائیے گا۔ میری اس میں مجھے بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن مجھے یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ 2-3 مرتبہ جب فوری طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، کوئی دل کے حوالے سے یا کسی اور چیز سے، تو لواحقین کو نہیں، فوری طور پہ ہسپتال لے جایا گیا، ایمبولنس بلائی گئی اور فوری طور پہ ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ تو اگر کوئی ایسا ہے قانون، اگر جی اس کی وجہ کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ جو ابھی چل رہی ہے تحریک چلانے کے لیے بھی جو بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی بہت انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اور کچھ آن لائن بھی یہ عجیب و غریب قسم کے ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے نہ کہا ہو کہ اگر باہر لے کر جائیں اور وہاں پہ ایک دم جمگھٹا اکٹھا ہو جائے تو کوئی ایسی اشتعال انگیزی کی بات نہ ہو جائے، یا ان کی اپنی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ آج کل یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بھی بہت ہو رہے ہیں۔ لیکن میں تو قیاس دوڑا رہا ہوں، میرے پاس اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اگلی مرتبہ میں انفارمیشن لے کے آپ کو بتا دوں گا کہ جیل کے قوانین کیا ہیں، اور اگر کسی قانون کی پاسداری نہیں کی گئی تو میں آپ کو ضرور اگلی مرتبہ بتا دوں گا۔ ایک جو سوال مطلب بہت سارے صحافیوں کے ذہن میں بھی ہے، مطلب ہے سیاسی کارکنوں کے بھی ہے، کہ ملاقات میں اتنی قطغن کیوں، اتنا مسئلہ کیوں بنایا گیا کہ حکومت دیکھ رہی کہ ہر ہفتے 1-2 مرتبہ منفی خبر بنتی ہے، تو کہتے ہیں ملاقات کروا دینا آپ کے خیال میں حکومت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا یا نہ کروانا فائدہ مند ہے؟ کہ یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، جس کو ہم جیسے لوگ نان ایشو کہتے ہیں، آج بھی وہ وزیر اعلیٰ کے پی پہنچے ہوئے تھے وہاں پر اڈیالہ جیل کے پاس، تو یہ کیا وجہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھائیے کہ کیوں حکومت جو ہے ملاقات نہیں کروا رہی، انتظامیہ کو کیوں نہیں وہ جیل کی کہہ رہی کہ جی کرا دیے کہ ان کے وکلاء سے ملاقات، ان کے جو لواحقین ہیں؟ جی میں نے جو 1-2 انٹرویوز سنے اور دیکھے ہیں، اس میں جو لوگوں نے تبصرے کیے ہیں وہ کچھ اسی طرح کے تھے کہ شاید ملاقات میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جیل کے اپنے قوانین ہیں جن کی پاسداری نہیں کی جاتی، کچھ خاص قسم کی گفتگو ہے جو آپ کر سکتے ہیں جب آپ سے ملاقاتی آئیں آپ سے ملنے کے لیے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جن پہ جیل کے قوانین کے مطابق آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ مگر خان صاحب کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے آدمی ہیں،
اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی آپ نے تھوڑا بہت رویہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، آپ نے دیکھا ہے رویہ ان کا، تو وہ مسلسل شاید ان قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے تھے اور ان کو وائلیٹ کر رہے تھے۔ دوسرے، ایک انتشار کی کیفیت ہر مرتبہ پیدا ہوتی ہے، جن کو اجازت ملتی ہے جانے کی فوری طور پہ باہر ایک دھمال سے شروع ہو جاتا ہے جس میں ان کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے، اور جو باہر رہ جاتے ہیں ان کو وفادار قرار دے دیا جاتا ہے، دھکم پیل شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے دھکم پیل کی وجہ سے یہ نہ ہو رہا ہو۔ یہ لیکن مجھے تیسری سمجھائیے جو کہ سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ نے، اگر ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں، جی پلیز، کہ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں چیف منسٹر صاحب نے کچھ جیل توڑنے کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے بھی ذکر جو پچھلے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہم جیل توڑ کے قیدیوں کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے قبضہ اسی طرح میٹنگز کر کے باہر نکلتے تھے، پھر وہ اعلانات کرتے تھے کہ میں ریڈ زون پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر دوبارہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ AK-47 والے لوگ، آپ ہی لوگوں نے کیمروں پہ دکھایا جب احتجاج وہ جلسہ لے کر آ رہے تھے اسلام آباد کی جانب، جس میں کچھ پولیس کے افسر بھی شہید ہوئے اور کچھ اور بھی لوگ شہید ہوئے، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ یعنی وہ جو انتشار اور جو پرووک کیا جاتا ہے وہ انہی ملاقاتوں کے بعد ایک پوری وہ کیمپین بنائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں لوگ مرتے ہیں، آتش زدگی ہوتی ہے۔ ایک اگر خان صاحب کیونکہ میں کچھ تعصب کی رویے میں بات کر رہا تھوڑی ہوں سی لچک دکھائیں کہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک پرسیپشن بن رہا ہوتا ہے، حکومت کے حوالے سے پرسیپشن بنتا ہے، پاکستان کے حوالے سے بنتا ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، یہاں پہ قیدیوں کی کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے تو آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ چلیں ایک دو مرتبہ اگر انہوں نے بڑی کہتے ہیں سرد و گرم گفتگو بھی کر لی، بڑی تلخ باتیں بھی کر دی، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو چیزیں نارمل ہو جائیں گی، ان کا جو غصہ ہے جو کہتے ہیں کتھارسس ڈرامے کی زبان میں وہ نکل جائے گا اور وہ چیز زیادہ پھر مینیجبل ہو جائے گی، بیک ٹو نارمل جیسے اور سیاسی قیدیوں کے لیے رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان میں۔ تو کیوں نہیں اس روٹ کو کیوں نہیں اپنایا گیا؟ اتنا کیا ہے کہ بھئی ایک آدھ بار وہ تلخ سے تلخ بیان دے دیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا جو مرضی کہنا تھا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ اگر کرے گی تو وہاں سے بھی کچھ نرمی کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ نہیں سمجھتے ایسا لچک کا جو آپ بھی فرما رہے تھے؟ جی ایسا کچھ معاملہ دیکھیے، یہ جو گفتگو بھی چلی ہے پابندیوں کی، آپ کو یاد ہوگا کہ 350 یا 400 میٹنگز کا ڈیٹا جو ہے وہ مشرف زیدی صاحب نے پیش کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں، یہ ملاقاتیں اب نہیں ہو رہی، لیکن ان کے رویے میں تو کوئی لچک نہیں آئی جی۔ جب تھرو آؤٹ وہ 350 یا 400 ملاقاتیں جب ہوئیں، جس میں 150 ملاقاتیں تو علیمہ خان صاحبہ کی ہوئیں، اگرچہ اگر آپ سال گن لیں اور ہفتے میں ایک دن ملاقات کا ہوتا ہے اور آپ ہفتے گن لیں، سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، جیل کی لیکن اس میں اگر پیشیوں میں بھی کسی ہوئی نا، رشتہ دار کی کورٹ کی 150 پیشی میں، کورٹ کی پیشی ہوئی والے بھی تو گنے ہوئے نا آپ اگر لوگوں نے۔ جی وہ بھی اگر آپ گن لیں، وہ بھی گن لیں، چلیے مان لیں 100 ہوئیں، 150 نہیں ہوئیں، باقی پیشیوں پہ ہوئیں، چلیے مان لیجیے 80 ہوئیں، لیکن ہفتے تو اتنے ہی ہوتے ہیں، اس کا مطلب ملاقاتیں تو ایک تسلسل سے ہو رہی تھیں، اور نہ صرف ان کی بلکہ باقی بہنوں کی بھی اور دیگر اصحاب کی بھی ہو رہی تھیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ کیا ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کوئی فلیکسیبلٹی آئی؟ کیا ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کوئی جمہوری یا سیاسی یا پارلیمانی راستہ نکالا گیا؟ ہر مرتبہ جب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو انتشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک عجیب کیمپین شروع ہو جاتی ہے سڑکوں پہ، کیونکہ وہ اس کو آرکسٹریٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ جو گفتگو بھی ہوتی ہے، سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ اسی حوالے سے ہوتی ہے، بیٹھ کے پلان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سیبوٹاج کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی طرح خان صاحب نے ایک مرتبہ اپنی گرفتاری سے چند دن قبل یہ اندیہ دیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو یہ وہ ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ اپنے گھر سے نکلے، وہ زمان پاک والے گھر سے، تو انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے یہ انٹرویو دیا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ ان کی گرفتاری ہوئی تو انہوں نے 9 مئی کروا دیا۔ تو یہ تمام معاملات 9 مئی کے حوالے سے آپ ہی نے ہمیں تصاویر دکھائیں، آپ نے جلتا ہوا گھر دکھایا کور کمانڈر کا، اس سے پہلے تاریخ کا حصہ ہوا۔ کمانڈر کے گھر مجھے کو آگ بتائیے لگائی۔ کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے مذاکرات کی پیشکش کی، ایک مرتبہ نہیں کی، میرے خیال میں 3-4 مرتبہ کی، کابینہ کے انہوں نے اجلاس میں بات کی، تو مذاکرات بنانا لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی، کیا ہو رہا ہے اس میں، کیا پیش رفت ہے، کیا آپ لوگ کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں؟ جی اس میں پیش رفت یہ ہے کہ انہوں نے
جی انہوں نے ذمہ داری دی تھی اچکزئی صاحب کو کہ وہ ان کے بہاف پہ مذاکرات کریں گے. پھر یہ بھی درخواست کی سب نے کہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے اور ساتھ میں وہ پارلیمانی لیڈر کا وغیرہ کا سلسلہ فائنلائز کیا جائے. اب وہ سب ہو چکا ہے. اگر ان کے پاس حقیقت میں اتھارٹی ہے، اگرچہ اچکزئی صاحب اپنے ایک بیان میں شک و شبہات کا عندیہ دے چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ جب میں بات کروں گا تو پی ٹی آئی پہ میں اعتماد نہیں کر پاؤں گا، لیکن آئی ہوپ دیٹ از جسٹ سیاسی ایک بیان تھا یا کسی کانٹیکسٹ میں بیان تھا. تو اگر حقیقت میں ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے جو سب نے کہا کہ خان صاحب نے دی ہے، ان کی پارٹی نے کہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات راؤنڈ دا کارنر چیئرمین نے کہا، مذاکرات آپ سمجھتے ہیں جی مجھے لگتا ہے اور امید ہے، جی مجھے تو بہت امید ہے جی کہ اگر حقیقت میں اس میں صرف کوئی سیاسی بیان نہیں تھا اور جو بار بار اچکزئی صاحب اور ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن اور اچکزئی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، اگر اس میں حقیقت ہے تو اب بات چیت کے دروازے تو کھلیں. پرائم منسٹر نے کہا میرے پاس آ جائیے، اور پرائم منسٹر اچکزئی صاحب کو بہت پرانا جانتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اچکزئی صاحب کو بہت پرانا جانتے ہیں. آصف زرداری صاحب اچکزئی صاحب کو بہت پرانا جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے پاس آ جائیے، اور اگر اچکزئی صاحب مناسب نہ سمجھیں کیونکہ اب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور ان کا کسی حد تک ایک معاملہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، ان کی سپورٹ سے وہ آئے ہیں، تو وہ بے شک اسپیکر صاحب کے کمرے میں چلے جائیں. لیکن اگر اس کے باوجود گفتگو کا راستہ نہ کھلے اور بیٹھ کر بات نہ ہو تو پھر پی ٹی آئی جو جس شک کا اچکزئی صاحب نے اظہار کیا تھا کہ مجھے شاید اعتماد نہیں ہے ان پہ، پھر ہو سکتا ہے وہ بات صحیح نکلے. اچھا، کیا اندرونی مذاکرات ہوتے ہیں ود ان دا پارٹی، حکومت کے اہلکار جب کرتے ہیں، وزراء کرتے ہیں، تو کوئی اس پہ ایکسرسائز کی کیا؟ اگر مذاکرات کریں گے تو آپ لوگ کیا آفر کریں گے پی ٹی آئی کو کہ ذرا سا ان کا جو جذبات ہیں وہ بات ہیں وہ کچھ ٹھنڈے پڑ جائیں، انہیں بھی لگے کہ نہیں سسٹم میں ان کے لیے جگہ بن رہی ہے، ان کو کام کرنے کی اجازت مل رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو لگ یہ رہا ہے کہ ان کی تمام سیاسی سرگرمیوں کو جو ہے اس پہ قدغن ہے. تو کچھ آپ لوگوں کے پاس آفر کرنے کا ہوگا ایسی چیز کے جہاں سے مذاکرات آگے بڑھ سکیں. جی دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے الیکشن ہوئے اور الیکشن کا رزلٹ آیا تو ہمارے بھی بہت سے دوست تھے. ہماری پوری جی ٹی روڈ کی جو بیلٹ تھی اس میں جتنے ہمارے پرانے لیڈر تھے، بڑے ہمارے قریبی دوست تھے. عابد شیر علی صاحب الیکشن ہارے، وہ کیا نام ہے، بہت سے لوگ ہمارے، رانا ثناء اللہ صاحب الیکشن ہارے، جی خرم دستگیر صاحب الیکشن ہارے، اور بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ ہمیں جان کے الیکشن ہروایا گیا ہے. جو طریقہ کار اپنایا گیا پنجاب میں وہی طریقہ کار اپنایا گیا الیکشن کی دکھ بھری باتیں چھوڑیں، وہ تو دونوں طرف بڑے مشترکہ دکھ ہے. ذرا گھڑی بھر کو جی نہیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد سب سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، انہوں نے دعوت دی کہ آئیے آپ حکومت بنا لیجئے. اگر آپ کو اتنا ہی شک ہے الیکشن پہ تو آپ بنا لیں حکومت. اور نہ صرف دعوت دی بلکہ جو لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے خورشید شاہ صاحب نے باقاعدہ آفر کی کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ حکومت بنا لیں. اس کے بعد چند صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کے پی ٹی آئی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، اور وہ باقاعدہ ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ان کو آفر کی کہ آپ حکومت بنا لیں. اور یہ فارم 45 47 کی تکرار جو ہے یہ آپ اپنے سامنے کھلوا لیں، آپ کی سپرویژن میں، آپ کی لیڈرشپ میں. اب اگر آپ کا مقصد حکومت کے ساتھ حکومت بنانا ہو یا کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا ہو تو آپ حکومت بنا لیتے. ابھی بھی پارلیمان کے اندر آتے بھی ہیں، پارلیمان سے تنخواہ بھی لیتے ہیں، پارلیمان کے کوریڈورز میں بھی گھومتے ہیں، لیکن جہاں پہ آئینی یا قانونی کوئی کام ہونا ہوتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ وقت کم ہے، میں بائیکاٹ کر دیتے ہیں نا. کیونکہ میں آخری بات کروں گا. ابھی راستہ کھلا ہے نا جی، ابھی پارلیمان میں آتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن آ گئے تو آ کے بات چیت شروع کر لیں. پارلیمانی راستہ تو پورا کھلا ہے، وہ آتے بھی ہیں، دعوت بھی ہے، تو آئیں، تشریف لائیں اور گفتگو شروع کر دیں. اگر مقصد گفتگو کرنا ہے ہمارے لیے تو پارلیمان کا راستہ بھی کھلا ہے، جمہوریت کا راستہ بھی کھلا ہے. لیکن اگر ان کی نیگوشیشن کا مقصد صرف پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، میں چاہوں گا جی میں بتاتا ہوں آپ کو ان کا ہے. جی میں بتاتا ہوں
میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا ایمبٹ کیا ہے. ہمارا ایمبٹ یہ ہے کہ آپ آنے والے الیکشنز کا کوئی طریقہ کار طے کریں تاکہ یہ شکوک و شبہات ختم ہوں جو ہر الیکشن کے بعد ہوتے ہیں. ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ آپ آئیے اور جمہوری طریقہ کار جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کریں. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں عمران خان کو چھوڑا جائے، اگر عمران خان کو چھوڑا جائے گا تو بات چیت ہوگی. یہ ہے وہ گڈ فیتھ جس کی وہ بات کرتے ہیں. بھائی اگر آپ نے چھڑوانا بھی ہے تو آپ عدالت سے چھڑوا لیں. آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اتنی بڑی 190 ملین ماضی میں نظیر تو ہے نا کہ اس طرح کے کیسز بنے لوگوں پہ، سیاستدانوں پہ ختم بھی ہوئے. تو اگر وہ بھی جان نہیں مانگ رہے نا، مگر وہ دیکھو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، نون لیگ کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ نہیں. ایسا نہیں. نہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. مانگ تو چاند ہی رہے ہیں. اگر وہ حقیقت میں چاند نہیں مانگ رہے تو عدالت سے جا کے ریلیف لے لیں. لیکن اگر وہ عدالت کے بجائے پریشر کر کے، آگ لگا کے، شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹ کے، عدالت میں ان کو شکایتیں، ان کو ڈیٹ ہی نہیں مل رہی. مجھے بتائیں 8 فروری کے جو انہوں نے احتجاج کی بات کی ہے اس پہ حکومت کا کیا رویہ ہوگا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ جی پرامن احتجاج ہوگا، بس ٹوکن ایک طرح کا وہ ہے. تو کیا آپ لوگوں کا رویہ ہوگا؟ کرنے دیں گے ان کو جمہوری انداز میں یا اس کو روکیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو پرامن احتجاج کرنا ہے تو خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ان کی، ایڈمنسٹریشن بھی ان کی ہے، فیصلہ بھی ان کا ہے. اگر 10-15 لاکھ لوگ وہ سڑک کے اوپر لے آئیں تو آپ بھی کیمرے لے کے وہاں پر چلے جائیں گے، احتجاج رجسٹر ہوگا، نظر بھی آئے گا. خیبر پختونخوا میں تو وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. ابھی 2 الیکشن ہارے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں، اپنی ایڈمنسٹریشن کے تحت ان کی الیکشن ہوئے ہیں. وہ الیکشن پنجاب میں نہیں ہوئے. وہ عمر ایوب صاحب کا الیکشن جو ہے ان کی حکومت میں ہوا ہے. ان کے میجسٹریٹ تھے، ان کی پولیس تھی، ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، ان کے ڈی سی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن تو ہار گئے. اگر بات صرف پروٹیسٹ کرنے کی ہے تو وہ اتنے بڑے نمبرز کے پی میں لا سکتے ہیں کہ آپ سارے کیمرے لے کر پہنچ جائیں گے. وہاں تو کوئی پروٹیسٹ ہوتا نہیں ہے. تو اس سے پہلے بھی جب انہوں نے کہا کہ ہم پرامن کرنا چاہتے ہیں تو آ کے یہاں پہ جی بالکل نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آگ لگاتے ہیں اور ان کا ٹریک ریکرڈ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. ایسا تو وہ 2 مرتبہ کر چکے ہیں، کئی لاشیں گروا چکے ہیں، پولیس والوں کو قتل کر چکے ہیں، شہید کر چکے ہیں. I have to wrap it up. ہم on a lighter note ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا آپ لوگوں نے بسنت بنانے کی اجازت دی ہے حکومت پنجاب نے، نون لیگ کی حکومت نے. بڑی خوش آئند بات ہے، ایک کلچرل چیز ہے. لیکن ساتھ ہی اتنی ساری پابندیاں لگا دی آپ لوگوں نے، نوٹیفیکیشن جاری کر دی، فلاں گانا نہیں چلے گا. کیا وجہ ہے؟ حکومت بہت زیادہ حساس نہیں ہو رہی اس معاملے پہ؟ مجھے تصاویر وغیرہ کا تو نہیں پتا، میں نے وہ دیکھا نہیں ہے نوٹیفیکیشن. ہم نے تو دیکھا نا، لیکن کچھ جی میں نے نہیں دیکھا. آپ صحیح کہتے ہوں گے. لیکن بعض مرتبہ کیونکہ یہ بڑی پنجاب کی بڑی پرانی روایت ہے بسنت کی، اور بالخصوص لاہور کی، قصور کی، اور کسی زمانے میں تو یہ بیساکھی کا یا کوئی میلہ منایا جاتا تھا بھارت میں بھی. تو یہ ایک پنجاب کی بڑی پرانی روایت ہے. اور یہ فنکشن جو ہے یہ صرف اس کا تعلق گڈیاں اڑانے سے نہیں ہے. یہ ہارویسٹ کے بعد سیلیبریشن کا فنکشن ہے جس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، فیملیز بھی ہوتی ہیں. تو بعض گانے جو ذرا معیوب ہیں، جن کی زبان ذرا معیوب ہے، وہ شاید مناسب نہ ہوں، کیونکہ چھتوں کے اوپر تمام فیملیز آئی ہوتی ہیں، باغوں میں آئی ہوتی ہیں. تو شاید کچھ پابندیاں شاید فیئر ہوں، کچھ پابندیاں مان لیتے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا. اس پہ پھر مزید کبھی، ابھی تو بسنت میں وقت ہے، کوشش کرتے کہ پھر اور مزید گفتگو اس معاملے پہ. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ذرا بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف ٹھیک ہے شکایتیں بہت کرتی ہے، شور بہت مچا رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن اس پہ ان کی قانونی حکمت عملی کیا ہے، سیاسی محاذ پہ کیا حکمت عملی، بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. تو جناب عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی سبب جو ہے تحریک انصاف اور اس کی قانونی ٹیم جو ہے شور بھی مچا رہی ہے، بیانات بھی وہ دے رہے ہیں، جیل کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو رہے ہیں. آج بھی جو ہے سہیل آفریدی صاحب وہاں موجود تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن کیا ان کے پاس کوئی سنجیدہ قسم کی قانونی اور سیاسی حکمت عملی ہے کہ کم از کم عمران خان سے ملاقات ہی ہو سکے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم فیصل چودھری صاحب، معروف قانون داں ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. ویسے وزیر اطلاعات نے اعتراف تو کر لیا کہ عمران خان کو پمز لے کر گئے تھے جہاں پہ ان کا طبی معائنہ ہوا اور وہ صحت مند ہیں، لیکن ایسی صورت میں
وہ قانونی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کیا لواحقین کو وکلا کو مطلع کرنا ضروری ہوتا ہے یا بس آپ لے جاتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں پھر کہیں سے خبر ملتی ہے لوگوں کو؟ جی دیکھیے اس کو جو ڈیل کرتا ہے وہ پریزن رولز ہے 1978 کے رول 197 ہے جو if I'm not wrong تو 197 میں جو گورنمنٹ ہے اس کی اپروول سے جو ہے وہ پریزنر کو آؤٹ آف پریزن جو ہے وہ انمیٹس کو شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہاسپٹل میں جو رکھنے کا جو ٹائم ہے ٹائم فریم تب تک وہ رہتے ہیں پولیس کے پہرے میں رہتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کو واپس لیا جاتا ہے اور آئی جی پریزنس کے تھرو نیچرلی وہ سیٹی ہوم جو ہیں کسی بھی پروونس کے ان کے نیچے ہوتے ہیں اور پھر وہ گورنمنٹ مینس فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ تو اس کے مطابق جو ہے وہ میننگ دیر بائی کہ کیبنٹ سے سرکولیشن سے آپ کو اجازت لینی ہوگی اس چیز کے لیے. تو جس طرح سے یہ پروسیجرز کیے گئے ہیں یہ تو ایک ایکٹیو کور اپ ہے عامر صاحب گورنمنٹ کی طرف سے. ایکٹیو کور اپ ہے آپ کا کہنا ہے یہ؟ دیکھیے نا 5 دن بعد آپ ایک چیز کو لیک کر رہے ہیں. آپ کو پتا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن میٹنگ ہے, آپ نے اس کو ہڈن رکھا, سیٹرڈے کی نائٹ کو آپ لے کے گئے ہیں, آپ نے کسی فیملی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. اٹس این ایکٹیو کور اپ. اور ابھی بھی آپ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی, کل بھی آپ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوالیہ نشان کھڑے کرتی ہیں. اچھا یہ کیا مریض کا قانونی حق ہوتا ہے کوئی قیدی اگر ہو کہ وہ اپنی مرضی کے معالج کے پاس جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کم از کم سیاسی قیدیوں کی صورت میں تو عموماً جو ہے زرداری صاحب اپنے ضیاء الدین میں ہوا کرتے تھے, نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے علاج کرانے کے لیے. تو کیا قانونی پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ ان کی وہ جیلر کی مرضی ہوتی ہے کہ کہاں پہ بھیجنا ہے علاج کے لیے, یا جو ہے قیدی فرمائش کر سکتے ہیں جی مجھے اس پہ اعتماد ہے فلاں معالج کو بلایا جائے؟ دیکھیے اس کا تو جنرل اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کیونکہ پریزن ہاسپٹل بھی فیسلٹیز اندر ہوتی ہیں, ہر جیل کے اندر پریزن فیسلٹیز ہیں, لیکن کافی ساری چیزیں ہیں جیسے عمران خان صاحب کی جو ایلیمنٹس ہیں ان کے پروسیجرز ہیں وہ جیل کے اندر نہیں ہو سکتے, وہاں پہ وہ ایسی سہولتیں ہیں نہیں. اور اس کو ڈیلے کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے 1 سال تک. یہ پہلے بھی جب میں بھی اس کی چیک اپس کرواتا رہا تو مجھے دانت کے درد کی ان کی ایک پرابلم ہے, آنکھ کی, اور ٹینائٹس ایک کان کی بیماری ہوتی ہے جس میں وسلنگ آتی ہے. تو یہ چیز وسلنگ ہوتی ہے, کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں آپ کو. اگر ہاں وہ آپ کو بھی ہو جاتا, کبھی کبھار ہمارا بھی ہو جاتا ہے, بٹ وہ ایک کانسٹنٹ اگر ہو تو وہ پھر زیادہ ہوتا ہے. تو وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈیلے کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. ہم نے اس وقت بھی بڑا کہا کہ آپ ان کو پراپر پروسیجرز کروائیں, اور جہاں سے ظاہر ہے اگر جس طرح سے میاں صاحب کا, زرداری صاحب کا آپ نے دوسروں ان کا نام لیا تو ظاہر شوکت خانم سے آپ کروا دیں. واٹس اے بگ ڈیل, آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے, آپ اپنے سیکورٹی لگانی ہے لگائیں. اسی طرح جو پیمز ہاسپٹل میں جو پروسیجر ہوا ہے, دیکھیے عامر صاحب ابھی تک میڈیکل ریکارڈ پبلک نہیں ہوا ہے. میڈیکل ریکارڈ جو ہوتا ہے اس میں جو ان کے لاگز ہوتے ہیں کہ کون سا مریض کب آیا, کب ان ڈسچارج ہوئے, ان کو کیا بیماری تھی, کیا ٹریٹمنٹ ہوا, پینل نے کیا, سنگل ڈاکٹر نے کیا, کس نے کیا, یہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. دیکھیں گورنمنٹ نے کل کا دن جان بوجھ کے جو ہے اس کو کیا, ابھی 5 دن جو ہیں اس کو ہائڈ کیا. گورنمنٹ سے تو خیر میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کوئی خیریت کی بات, وہ تو ہمیشہ سے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور مطلب قانون کچھ کہہ رہا ہے, یہ کچھ کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیکن جو پرابلم جو میرے لیے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہماری جو لیگل ٹیمز ہیں اور یہ پولیٹیکل ٹیمز جو ہیں, ظاہر بہت بڑی پارٹی ہے, ہر بندہ تو ہر کام نہیں کرتا, آپ کو ٹیمز لگانی پڑتی ہیں نا. آپ نے جیل کے لیے ایک ٹیم رکھی ہوگی, میڈیکل کے لیے دوسری رکھی ہوگی, کورٹس کے لیے تیسری رکھی ہوگی, اور اسی طرح سے ہوتا ہے when you are dealing with the cases like عمران خان صاحب. بٹ ان کی موومنٹ جو ہوئی ہے, نہ آپ کو ہیلتھ منسٹری سے پتہ لگا, نہ فیڈرل گورنمنٹ سے, نہ پروونشل گورنمنٹ سے, نہ آپ کو اڈیالہ میں پتہ لگا, نہ آپ کو پمس میں سے پتہ چلا. سو یعنی آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں کسی سے, یا آپ اپنے اتنے اوبلیویس ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کی موومنٹ ہوتی ہے, ان کا پروسیجر ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ حکومت نے اتنی جو ہے سیکریسی رکھی اس معاملے پہ کہ نہیں پتہ چلنے دیا؟ نہیں, گورنمنٹ یہ رکھے گی. دیکھیے عامر صاحب, لیٹس بی ویری آنیسٹ, گورنمنٹ یہ ہمیشہ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. ہاسٹیلٹی کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں ہماری اپنی بھی تو کوتاہی ہے نا کہ ہماری ٹیمز کیا کر رہی ہیں. مطلب میں گورنمنٹ سے تو خیر کی توقع ہے ہی نہیں مجھے.
اچھا لیکن اب ہم دیکھ رہے میں ہیں تو جیسے آپ کوئی نہیں بالکل کر درست کہہ رہے رہا، ہیں انہوں نے تو ایسے ہی کام کرنا ہے. کہ بیسک کام ہے نا، ملاقات ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب آج بھی ہماری پارٹی کے اوپر بھی تو فیلئر ہے نا. ہمارا جو چیئرمین ہے، ہمارا لیڈر جو ہے، he's been moved out and in from the prison. 3 سال کے بعد وہ اڈیالہ سے باہر نکلے ہیں and nobody knows about that. وہ فیملی جو ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر. 4-5 دن تک پتہ نہیں چلا، 4-5 دن تک پتہ نہیں ہوپلس ٹیمز، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ کوئی ان کی کوئی حکمت عملی ہے، نہ یہ. اب اگر آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں جیل کے اندر باہر، مجھے بتائیے اس کا کیا فائدہ؟ 5 دن بعد آپ جا کے وہاں پہ نہ کھڑے ہو گئے ہیں. نہیں آج بھی کھڑے ہوئے وہ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی نہیں ہے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی حکومت کہہ رہی کہ جیل کی ملاقات تو جیل انتظامیہ کا مسئلہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اختیار ہے، تو قانونی پوزیشن ہوتی کیا ہے؟ نہیں، گورنمنٹ تو جھوٹ بولتی ہے. ہاں گورنمنٹ تو عامر صاحب جھوٹ بولتی ہے، متواتر جھوٹ بولتی ہے، اور ان کا تو فیس ہی ایک ایک their face be lies. وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ. دیکھیے 100 دن کے بعد پٹیشن داخل کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 100 دن کوئی معمولی بات ہوتی ہے کہ آپ کے لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی؟ ہمیں پتا ہے جو بھی پرابلمس ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، وہ ہمیشہ سے وہاں پہ رہے تھے. تو آپ کو ایک توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے. فیملی دا اونلی تھنگ از کہ آپ کی تنظیم، پارٹی تنظیم کیا کر رہی ہے. پنڈی ڈویژن سے آج کتنے بندے نکلے ہیں، اتنی بڑی خبر ہے. آپ کے ایم پی ایس ایم این ایس کیا کر رہے ہیں، آپ کی لوکل تنظیموں نے کتنے بندے. ایک وہ خاتون ہے عالیہ حمزہ، وہ کرتی ہیں، ان کی ٹیموں کو ہٹا دیا گیا، اور ان کو وہ خود بھی بیچاری کو اس کو سزا ہوئی بھی ہے. اب 2 اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ بھی تو عمران خان صاحب کے اس پہ ہے نا. جو ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کننگنیس جو ہے، یہ گورنمنٹ کی جو منافقت ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو بھی تو تیار رہنا ہے نا. آپ کو بھی تیار رہنا ہے. میرے لیے میٹر کرتا ہے عمران خان. وہ واحد شخص ہے جس کے لیے میں ورڈ ہوں، جس کے لیے مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تشویش میں مبتلا ہوں. جناب بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمیں ریپ اپ کرنا ہے اس والے سیگمنٹ کو. تو صورتحال کہ خود پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے، وہ مؤثر انداز سے عمران خان سے ملاقات کے معاملے کو جو ہے اٹھا نہیں پا رہی، کہتے ہیں بنا کسی حکمت عملی کے نظر آ رہی ہے. ایسے کیوں ہے، کچھ روشنی ڈالی تھی فیصل چودھری صاحب نے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. حکومت کو خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ ملاقات کروانے کا زیادہ سیاسی فائدہ ہے یا ملاقات نہ کروانے کا. ملاقات کروا کے ہفتے میں 2 مرتبہ منفی خبروں سے بچا جا سکتا ہے، سیاسی حدت میں کمی ہو سکتی ہے اور مذاکرات کی راہ نکل سکتی ہے. پاکستانی سیاست کو اعتدال اور توازن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلکاری کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت ہی کی ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.